بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا 33واں باب پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاض الصالحین میں زیادہ تر ان احادیث کو لایا گیا جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، یعنی ہماری ذاتی زندگی میں جو امور ہمیں پیش آنے ہیں، ہم نے جن جن آداب کو سیکھنا ہے وہ باتیں ریاض الصالحین میں موجود ہیں۔ لہٰذا جس شخص کا یہ جی چاہے کہ میں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق کر لوں تو اسے چاہیے کہ اس کتاب کو غور سے پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ جیسا کہ اس باب میں بھی کمزور اور مساکین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر ہم کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو اللہ جل شانہ ہمیں کس قدر رتبہ اور درجہ دیں گے اور ہماری کتنی فضیلت ہوگی۔ تو اس باب میں ہے باب ملاطفت الیتیم والبنات وسائر الضعفاء والمساکین والمنکسرین والاحسان الیہم والشفقۃ علیہم والتواضع معہم وخفض الجناح لہم۔ یتیموں، لڑکیوں اور تمام کمزور اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے، یہ ملاطفت کا مطلب ہے نرمی کرنے اور ان پر شفقت اور احسان کرنے کے ساتھ اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آنے کا بیان۔ جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ جب کسی باب کو قائم کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس باب کے تحت قرآن پاک کی آیات کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد احادیث کو لے کر آتے ہیں۔ قال اللہ تعالی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جھکا اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں اگرچہ یہ دنیاوی اعتبار سے بہت مال و دولت والے نہیں، یہ کوئی سردار نہیں، ان کے پاس کوئی بہت زیادہ رتبے اور درجے نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت درجہ ہے۔ تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ نرم سلوک کریں اور جھکا اپنے بازو، یعنی جھکا اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر شفقت کرے اور مومنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھے، کفار اور مشرکین کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اگرچہ وہ کتنے ہی بڑے سردار کیوں نہ ہوں۔ وقال تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کے خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے اور طرف نہ دوڑیں کہ دنیا کی زندگی کی زینت کا ارادہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا اس آیت میں کہ مومنین کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو، مومنین کے ساتھ ہی رہیں اور انہی کے ساتھ آپ کے اٹھک بیٹھک ہو۔ تو اس میں بھی مومن مسلمانوں کی جو ہے شان کو بیان کیا گیا کہ مسلمان کی کس قدر شان ہے اور یہ شان کیوں ہے، یہ ان کے تقوی کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا درجہ دیا۔ وقال تعالی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یتیم کو نہ ڈانٹو اور مانگنے والے کو بھی نہ جھڑکی دو، یعنی یتیم کو نہ ڈانٹو، نہ ان کا برا بھلا کہو، نہ ان پر ظلم و زیادتی کرو، اور اسی طرح اگر کوئی سائل ہے تو اسے نہ ڈانٹو، جھڑکو نہ، بلکہ اگر اس کی مدد کرو، اور اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو عمدہ الفاظ کے ساتھ معذرت کر لو۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں سائل اور یتیم
یہ کمزور ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلا سلوک کرنے کا کہا۔ وقال تعالی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا، یعنی نہیں ابھارتا یا نہیں ترغیب دیتا۔ تو اس آیت میں بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ دیکھیں قیامت پر جو شخص یقین کرے گا وہ تو ان کمزور لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرے گا، کیونکہ جس کو قیامت کے حساب کتاب کا یقین ہے وہ اللہ کے ان بندوں کے ساتھ کبھی کوئی برا برتاؤ نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تم قیامت پر یقین رکھتے ہو، یعنی قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتے، پھر تو تمہارا ان کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ برا رویہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو قیامت کے منکر ہیں۔ یعنی ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے غریب اور مسکین اور بیچارے لوگ جن کا دنیاوی اعتبار سے اتنا درجہ نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه رواہ مسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کو دور بھگا دیجئے، کہیں یہ ہماری مخالفت پر دلیر نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ایک میں تھا اور عبداللہ بن مسعود قبیلہ حذیل میں سے ایک آدمی، اور بلال، اور 2 وہ جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں مشیت الہی کے مطابق کچھ خیال گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے ذیل کی آیات نازل فرمائی، اور جو لوگ صبح اور شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو یا ان کو نہ دھتکارو۔ تو اس حدیث پاک میں بھی یہی بتایا گیا کہ کمزور مسلمان جو ہیں وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوراً قرآن اتارا۔ تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا کس قدر درجہ ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث کافی تفصیل کے ساتھ آتی ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس اور عیینہ بن حسن آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم عرب کے سردار ہیں اور ان فقراء کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی الگ مجلس قرار فرما دیں جس میں یہ فقراء نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شاید یہ بات آ گئی کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ اسلام کی بات سن لیں تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام کی خاطر یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کے ہاں قدر و قیمت ایمان والوں کی ہے، اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہ بھی ہو، اور جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ سے محروم ہیں وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی شان و شوکت رکھتے ہوں، چاہے وہ سردار ہی کیوں نہ ہو، مگر ان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ تو اس میں معلوم ہوا کہ اصل جو قدر و منزلت ہے وہ ایمان کی ہے، اصل قدر و منزلت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی ہے، اخلاص کی ہے اور تقوی کی ہے۔ دنیاوی درجات کی اللہ کے ہاں کوئی فضیلت نہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں، ان کے مختصر حالات پہلے احادیث میں گزر چکے، جیسے کہ حدیث نمبر 6 کے ضمن میں بھی آپ کو بتا دیے، اس لیے یہاں ذکر نہیں کیے گئے۔ وعن ابی حبیرۃ عائذ بن عمرو المزنی وهو من أهل بيت رضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. رواہ مسلم۔ حضرت ابی حبیرہ عائذ بن عمر المزنی رضی اللہ عنہ اور وہ بیت رضوان میں شرکت کرنے والوں میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان کا سلمان، صہیب، بلال رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام کے پاس سے گزر ہوا۔ نفر کا مطلب ہے دیگر صحابہ کرام ہم نے کیا، یعنی وہ نفر کا ترجمہ ویسے گروہ ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنا حق نہیں لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا تم ایسی بات قریش کے شیخ اور سردار کے حق میں کہتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور آپ نے فرمایا اے ابوبکر شاید تو نے ان حضرات کو ناراض کر دیا، یاد رکھو اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا تو پھر تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا بھائیو میں نے تمہیں ناراض تو نہیں کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، اے میرے بھائی اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ ما خزہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے اپنا حق وصول نہیں کیا، اور یا اخیہ حمزہ پر زبر، خا پر زیر اور یا بغیر تشدید کے یعنی اخی اس طرح بھی پڑھا گیا، اور حمزہ پر پیش، خا پر زبر اور تشدید کے ساتھ یعنی اخیہ اس طرح سے بھی پڑھا گیا۔ اس حدیث مبارک کے جو راوی ہیں ابو حبیرہ، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ یہ بیت رضوان میں سے تھے اور بیت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ میں سے تھے۔ ان کا نام عائذ ہے اور کنیت ابو حبیرہ ہے۔ ان کے والد کا نام عمر بن حلال ہے، اور یہ بصرہ میں آباد ہوئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو ان کی وفات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یزید کے عہد میں بصرہ ہی میں ان کا انتقال ہوا، اور نماز جنازہ کے لیے ابو برزہ کو وصیت کر گئے تاکہ اس وقت کا گورنر عبید اللہ نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ابو برزہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو ان کا بیت رضوان میں شامل ہونا ان کے مناقب میں سے ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کے لیے خوشخبری دی تھی، تو یہ انہی صحابہ میں شامل تھے۔
اس حدیث میں غریب مسلمانوں کے بارے میں آیا ہے کہ مسلمان جو ہیں اگرچہ ان کی حیثیت اتنی زیادہ نہ بھی ہو، لیکن دیکھیں وہ کس قدر رتبے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو تم سمجھو کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو اس کا واقعہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان صحابہ نے جب یہ لفظ بولا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن سے اپنا حق وصول نہیں کیا تلواروں نے، تو اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ کی تلوار سے مراد اہل اسلام کی تلواریں یا فرشتوں کی تلواریں تھیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اب تو چونکہ یہ اسلام لے آئے ہیں تو ان کی دل شکنی نہ ہو، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کہا کہ دیکھو تم ایک قریش کے سردار اور اس قریش کے شیخ کے لیے یہ الفاظ کہہ رہے ہو، یہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو آپ نے ان غریب مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ ابو بکر کہیں تم نے ان کو تو ناراض نہیں کر دیا، اور اگر ان کو ناراض کیا تو گویا کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا میری یہ بات تمہیں بری لگی اور تم مجھ سے ناراض ہوئے؟ تو انہوں نے پھر صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے۔ تو اس سے بھی ہمیں ان کے مرتبے کا معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر مرتبہ ہے ان صحابہ کا جو شروع دور میں اسلام لے کر آئے، کیونکہ یہ صحابہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ موجود تھے، نفر کا لفظ جو ہے وہ 3 سے 10 تک کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ جو موجود تھے یہ وہ صحابہ تھے جو ابتدائی دور میں اسلام لے کر آئے۔ اس دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا جب کہ اسلام کی خاطر بہت زیادہ مشقتیں برداشت کرنی پڑتی تھی، تو ان کا درجہ جو ہے وہ بعد میں اسلام لانے والے صحابہ سے زیادہ ہے۔ وعن سہل ابن سعدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما، رواہ البخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان کشادگی دکھاتے ہوئے اشارہ فرمایا۔ کافل الیتیم سے مراد القائم باموری ہے، یعنی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اس حدیث مبارک میں بھی بتایا کہ یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جو ہے وہ اس کا اتنا رتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی شہادت اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ تو اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کے درمیان اتنا ہی قریبی علاقے کا فرق ہوگا جتنا ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ بعض محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگلیوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ کیا، اس میں اشارہ ہے کہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن سخاوت کرنے والا اس کے قریب آ جاتا ہے، یعنی سخاوت کرنے والا اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ اس کا درجہ جو ہے وہ اس کے قریب ہے، اگرچہ نبوت کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرمایا کہ یتیم کے جو امور کو دیکھے، یتیم کی نگہبانی کرے۔ یتیم یعنی کمزور، یتیم عام طور پہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ اس کے والد فوت ہو گئے ہوں، تو ایسا بچہ اس کی اگر کوئی کفالت کرے اور اس کے کام کاج کو دیکھے تو اس کے لیے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنت واشار الراوی
وہوا مالک بن انس بالسبابہ والوسطی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، میں اور جنت میں اس طرح ہوں گے۔ مالک بن انس رحمہ اللہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، الیتیم لہو او لغیرہ، اس سے مراد کہ یتیم جو ہے اس کی کفالت کرنے والا اس کا قریبی رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو۔ قریب سے مراد مثلاً اس کی والدہ یا دادا یا بھائی، ماموں وغیرہ، کوئی چچا یا اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار ہو، تو اس میں سے کوئی بھی اس کا کفیل ہو یا پھر کوئی دوسرا ہو، واللہ اعلم۔ یعنی قریبی سے مراد قریبی رشتہ دار ہوں، تو یہ جو رشتہ داروں کے نام لیے گئے، یا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور ہو، دونوں ہی کے لیے یہ ثواب ہے، یہ درجہ ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اس میں تمام ہی مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ دوسروں کے یتیم بچے کی بھی اپنے ہی یتیم کی طرح دیکھ بھال کریں، یعنی اگر وہ ہمارا قریبی ہے تب بھی اس کی دیکھ بھال کی جائے، اگر وہ قریبی نہیں ہے تب بھی اس کی دیکھ بھال کی جائے، ہمارا اگرچہ وہ رشتہ دار نہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بھی فرمایا کہ بہترین گھر اس کو قرار دیا آپ نے جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کیا جاتا ہو، اور اس کے مد مقابل بدترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ یتیم کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، یتیم کی کفالت کی جائے، اگر وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہو تب بھی، اور اگر وہ ہمارا کچھ نہ لگتا ہو تب بھی ہم نے اس کی کفالت کرنی ہے اور اس کا جتنا ہو سکے خیال کرنا ہے۔ اگر اپنے پاس پیسے یا چیزیں ہیں تو وہ دیں، اگر نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے اس کے کوئی کام کاج کریں اور دوسروں سے لے کر چاہے دیں، تو اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہر شخص اس ثواب کو مد نظر رکھے گا تو وہ یتیموں پر بہت زیادہ شفقت کرے گا، اور یتیموں پر شفقت کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا یتیم نہیں رہے گا جو بے یار و مددگار ہو، تو اس سے ہمارے معاشرے کو بھی تقویت ملے گی اور ہمارے معاشرے میں ترقی بھی ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔